نے کیا فرمایا، ابن آدم سجدے کی خرت کرتا ہے تو شیطان علیحدہ ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے نہیں کیا اور میرے لیے جہنم، لیکن اس کو جب سجدے کا حکم ہوا تو یہ سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ میں انکار کیا تو میرے لیے جہنم، اور وہ انکار نہیں کیا، وہ سجدہ کر رہا، اس کے لیے جنت ہے بول کر شیطان روتا ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے سجدہ تلاوت کرنے سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جب کوئی سجدے کی آیت پڑھتے آپ بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں سجدے کی آیت یعنی قرآن پڑھتے وقت سجدے کی آیت جب بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کرتے تھے اور سننے والے صحابہ بھی سجدہ کرتے تھے، اسی کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سجدہ تلاوت ہے، یعنی جہاں بھی قرآن میں تلاوت والی سجدہ جب بھی آئے گا تو ہم کو سجدہ کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اچھا یہ سجدہ تلاوت بھی کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کیا، یا نہیں کرے تو کچھ گناہ ہے کیا؟ دیکھیے اب ایک حدیث سناتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر چڑھے اور وہاں پر سورہ نحل پڑھے۔ سورہ نحل میں سجدے کی ایک آیت ہے، تو وہاں پر سجدہ تلاوت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کرے اور صحابہ بھی سجدہ کرے۔ لیکن جب اگلی جمعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ممبر پر چڑھے، خطبہ دے رہے تھے، وہی سورہ نحل پڑھے، پھر اسی آیت کو بھی دہرائے جو کہ سجدہ تلاوت والی آیت ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو سجدہ کرنا چاہے بہتر ہے، کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ کہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا، کرنا بہتر ہے، لیکن نہ کر سکے نہیں کرے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام نووی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سجدہ تلاوت میں کیا پڑھیں گے؟ آپ سجدہ کریں گے تو سجدہ وجہیہ للذی، اس طرح ایک دعا ہے ابو داؤد میں اور ترمذی میں، یہی دعا پڑھنا ہے۔ اگر یہ نہیں آتا تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سجدہ تلاوت میں ایک ہی سجدہ آپ کو کرنا ہے۔ نماز کے باہر آپ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، مطلب نماز نہیں پڑھ رہے، آپ خالی ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں، اس وقت اگر سجدے کی آیت آ گئی تو آپ اللہ اکبر کہے بغیر ہی آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور سجدے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نماز میں آپ نماز پڑھا رہے، سجدے تلاوت والی آیت آئی، اللہ اکبر کہنا ہوگا، کیونکہ آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے تو پھر جتنے بھی لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہے معلوم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔